بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق کے اندر ہم ضمائر کی پہچان اور ان کے مقامات کے حوالہ سے پڑھیں گے کہ ضمائر جو عبارات میں آتی ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ضمیر مرفوع ہے یا منصوب ہے یا مجرور ہے، پھر یہ متصل ہے یا منفصل ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ ان کی پہچان پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ان کی تقسیم کر لیتے ہیں کہ ضمائر جو ہیں بنیادی طور پر ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، متصل اور منفصل۔ پھر جو متصل ہے اس کی آگے تین قسمیں ہوتی ہیں، مرفوع متصل، منصوب متصل اور مجرور متصل۔ اور جو منفصل ہے اس کی صرف دو ہی قسمیں ہوتی ہیں، مرفوع منفصل اور منصوب منفصل۔ ضمیر مجرور منفصل نہیں ہوتی۔ تو پھر اب ان کی پہچان کی مقامات دیکھتے ہیں۔ تو ضمیر مرفوع متصل کے مقامات یعنی اس کی پہچان کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ ضمیر مرفوع متصل تین جگہوں پر پائی جاتی ہے فعل کے اندر۔ جیسے ضرب فعل ہے تو اس کے اندر جو ضمیر ہوگی وہ ضمیر مرفوع متصل ہوگی، ضرب کے اندر ہوا ضمیر ہے، اس طرح ضربت کے اندر ہی ضمیر ہے تو یہ ضمیر مرفوع متصل ہے۔ پھر دوسرا اس کا مقام ہے کہ فعل کا جز، جیسے ضربو اور ضربتو، ضربتا، ضربتی، تو اس میں دیکھیں ضربو کے آخر میں جو ضمیر ہے واو ضمیر، یہ ضمیر مرفوع متصل ہے۔ اسی طرح ضربتا، ضربتی، ضربتو کے آخر میں یہ جو تا ہے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے۔ تو یہ اس کا دوسرا مقام ہو گیا۔ پھر ضمیر مرفوع متصل کا تیسرا مقام یہ ہوتا ہے کہ یہ صیغہ صفت کے اندر ہوتی ہے، جیسے ضاربن کے اندر ہوا ضمیر، تو یہ اس کا تیسرا مقام ہے۔ تو یہ صرف تین جگہوں پر ہی پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد اب آگے دوسری قسم کی طرف چلتے ہیں۔ تو ضمیر منصوب متصل کے مقامات کیا ہیں؟ تو دو جگہوں پر ضمیر منصوب متصل پائی جاتی ہے۔ ایک ہے فعل کے بعد، جیسے شرح میں عامل کی کتاب کی عبارت ہے اللہ الشیخ الامام، شروع میں آتی ہے تو اس میں اللہ فعل ہے، اس کے ساتھ جو یہ ضمیر ہے ہو ضمیر، تو یہ ضمیر منصوب متصل ہے اور یہ ترکیب میں مفعول به بنتی ہے۔ تو یہ اس کا ایک مقام ہوگا کہ یہ فعل کے بعد آتی ہے۔ اس کا دوسرا مقام ہے کہ یہ حروف مشبہ بالفعل کے بعد آتی ہے، جیسے انہو، کانہو، لکنہو، تو اس کے یہ حروف مشبہ بالفعل ہے، ان کے ساتھ یہ جو ضمیر ہے ہو، تو یہ ضمیر منصوب متصل ہے۔ یہ صرف دو جگہوں پر پائی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو تیسری ضمیر تھی ضمیر مجرور متصل، تو اس کے مقامات کیا ہیں؟ تو اس کے دو مقامات ہیں کہ یہ اسم کے ساتھ یعنی تمام اسماء ان کے ساتھ جو بھی ضمیر ہوگی وہ ضمیر یعنی کہ غائب کی ہو، مخاطب کی ہو یا پھر وہ متکلم کی ہو، وہ ضمیر مجرور متصل ہی ہوتی ہے۔ جیسے آلہ، اصحابہ، اس طرح غلامہ، عامل کے مطابق یعنی کہ مجرور پڑھ رہا ہوں میں، اس کو غلام ہو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ یہ جو ہا ضمیر ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہے۔ پھر اس کا دوسرا مقام ہوتا ہے حروف جارہ کے ساتھ، جیسے لہو، لکم، لانا، تو اس میں یہ جو لام ہے یہ حروف جارہ میں سے ہے، اس طرح بہی، منہو، فیہی، تو یہ حروف جارہ کے ساتھ جو ضمیر ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے۔ تو ضمیر مجرور متصل کی پہچان انتہائی آسان ہے کہ اسماء کے ساتھ جو بھی ضمیر آئے گی وہ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے، وہ ترکیب کے اندر مضاف الیہ بنتی ہے، تو اسم خود مضاف بنے گا۔ اسی طرح حروف جارہ کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ بھی ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے۔ پڑھتے ہیں کہ ضمیر جو منفصل ہے اس کی پہچان کیسے کی جاتی ہے۔ تو ضمیر منصوب منفصل اور مرفوع منفصل میں یہ صرف دو ہی تھی۔ تو پہلے پڑھتے ہیں کہ ضمیر منصوب منفصل کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے۔ منصوب منفصل کی پہچان انتہائی آسان ہے کہ جو بھی ضمیر لفظ ایا سے شروع ہوگی وہ ضمیر منصوب منفصل ہوگی، جیسے قرآن کریم میں ہے کہ ایاک نعبد، تو اس میں ایاک آیا، تو یہ ایا سے ضمیر شروع ہو رہی ہے، کاف ضمیر ہے تو اس سے پہلے ایا آ گیا، تو اب یہ ضمیر ہوگی ضمیر منصوب منفصل۔ تو ضمیر منصوب منفصل کی پہچان سب سے زیادہ آسان ہے کہ جس ضمیر کے شروع میں لفظ ایا آ جائے وہ ضمیر منصوب منفصل ہوگی۔ اس کے بعد آخری ہماری ضمیر رہ گئی، اس کی پہچان ہم نے پڑھنی ہے، تو وہ ہے ضمیر مرفوع منفصل کی پہچان۔ تو ضمیر مرفوع منفصل کی پہچان یہ ہے کہ مذکورہ ضمائر یعنی ابھی جو ہم نے چار ضمائر کی پہچان پڑھی، ان کے علاوہ یعنی یہ چار ضمائر کے جو مقامات ہیں، ان کی جو پہچان کا طریقہ ہے، ان کے علاوہ جہاں کہیں بھی کوئی اور ضمیر پائی جائے گی، جہاں کہیں یعنی کسی اور جگہ پر کوئی بھی ضمیر پائی جائے گی تو وہ ضمیر مرفوع منفصل ہوگی۔ جیسے ایک عبارت ہے قافیہ کی، وَهِيَ اسْمٌ وَفِعْلٌ وَحَرْفٌ، تو اس میں دیکھیں ہیا ضمیر آئی،
تو اب ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ کون سی ضمیر ہے. تو اگر ہم اس کو غور کریں کہ جو ضمیر پہلی ہم نے پڑھی تھی مرفوع متصل کے مقامات، تو اس میں دیکھیں تو یہ کوئی نہیں ہے کہ فعل کے اندر بھی نہیں ہے، فعل کا جز بھی نہیں ہے، صیغہ صفت کے اندر بھی نہیں ہے، تو گویا کہ وہ نہ ہوئی. پھر اگر دوسری دیکھیں منصوب متصل کے مقامات میں دیکھیں تو فعل کے بعد وہ بھی نہیں ہے یہاں پر، یا تو پیچھے فعل ہی نہیں ہے. پھر اس طرح رفع مشبہ بالفعل کے بعد وہ بھی نہیں ہے، تو گویا کہ یہ وہ بھی نہ ہوئی. پھر ہم نے تیسری جو پڑھی تھی ضمیر مجرور متصل کے مقامات، وہ دیکھ لیتے ہیں. تو اسم کے ساتھ وہ ہوتی ہے، یہاں پر اسم نہیں ہے یہ سے پہلے. رفع جارہ کے ساتھ ہوتی ہے، یہاں پر یہ سے پہلے الف جار نہیں ہے، تو گویا کہ وہ بھی نہ ہوئی. پھر ہم نے جو چوتھی پڑھی تھی کہ ضمیر منصوب منفصل، تو وہ بھی نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے ضروری تھا کہ اس کے شروع میں یا ہے. تو جب پتہ چل گیا ہمیں کہ یہ چار ضمیر جو ہم نے اوپر پڑھی ہیں ان میں سے کوئی بھی اس کے اندر علامت نہیں پائی جا رہی، ان چاروں میں سے کسی کی بھی اس کے اندر علامت نہیں ہے، تو اب پتہ چلا کہ یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے. تو ایسے ہی ضمیر مرفوع منفصل کی پہچان کی جائے گی. تو پھر ہے کہ ضمیر مرفوع منفصل کیا کیا بن سکتی ہے. تو ضمیر مرفوع منفصل جب ترکیب کے اندر واقع ہوتی ہے تو یہ مبتدا بھی بن سکتی ہے، خبر بھی بن سکتی ہے، فاعل، نائب فاعل، تاکید بن سکتی ہے، اور اکثر طور پر یہ مبتدا ہی بنتی ہے. تو اس کے ساتھ ہی آج کے سبق کا اختتام ہوا. انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.